آج ہم حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ پڑھیں گے۔ قرآن کریم کی جو سورہ یوسف ہے ہم اس کو پڑھیں گے اور اس کی ترجمہ اور تشریح کریں گے آیات کو دیکھتے ہوئے، یعنی اس کو ہم خود سے کچھ اس قصے میں شامل نہیں کریں گے، بلکہ جو قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے ہم اسی کو آسان الفاظ میں ترجمہ اور تشریح کے ساتھ بیان کریں گے۔ اس کو ضرور سنیں، کیونکہ اس سورہ یوسف کو سننے سے اور سورہ یوسف کو پڑھنے سے آپ کے اندر ایک نئی امید پیدا ہوتی ہے، آپ کی تنگ دستی دور ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایک مایوسی سے ایک نئی امید کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے آپ اس سورت کو اس نیت سے بھی سنیے گا اور اس نیت سے پڑھیے گا بھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی جو مشکلات اور پریشانی ہیں اس کو ختم فرمائے، آمین ثم آمین۔ چلتے ہیں ہم اپنے مضمون کی طرف۔ قرآن کریم نے اس قصے کو احسن القصص یعنی بہترین قصہ کہا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پوری ایک سورت یعنی سورہ یوسف نازل فرمائی۔ اس میں دو عظیم نبیوں کا تذکرہ ہے، حضرت یعقوب بن اسحاق اور حضرت یوسف بن یعقوب علیہ السلام۔ اپنے بھائیوں کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کن حالات کا شکار ہوئے، اس کی تفصیل پوری اس قصے میں بیان کی گئی ہے۔ سورہ یوسف مکی ہے اور یوسف علیہ السلام کا قصہ اگرچہ ایک آزمائش کی داستان بھی ہے، لیکن اس میں اور بھی بہت سارے اسباق ہیں۔ سننے والا اس سے لطف اندوز تو ہوتا ہے اور اپنے اندر ہمت اور حوصلے کے جذبات بھی محسوس کرتا ہے۔ اس میں ان حالات کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے کہ جو انبیاء اکرام کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ عام انبیاء اکرام کے حالات و واقعات جب ہم پڑھتے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے وہ خوشحال تھے، لیکن جب انہوں نے دعوت دین شروع کی تو ان کی قوم نے انہیں جھٹلانا شروع کیا اور پھر وہ آزمائش کا سلسلہ ان پر شروع ہو جاتا ہے اور ان کی قوموں پر پھر عذاب آتا ہے۔ لیکن اس قصے میں بالکل الٹا معاملہ ہے، بالکل برعکس ہے۔ اس میں شروع میں ابتدا میں آزمائش کا سخت ترین دور ہے، پھر آسانی اور فراوانی کی داستان ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ علماء کرام اس میں مختلف اقوال میں بیان کرتے ہیں کہ جو شخص پریشان حال ہو، اگر وہ سورہ یوسف کے قصے کو سنتا ہے اس کے دل کو سکون ملتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے واضح بیان کیا ہے کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، مشکلات کے بعد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو اس سے صاف اس سورت کو پڑھنے سے اور اس کا ترجمہ یعنی سورت کو پڑھیں اور سورت کا ترجمہ بھی ساتھ ساتھ پڑھیں تاکہ اس کی مکمل ہمیں سمجھ آ سکے، تو آپ کو واضح ضرور پتہ چلے گا۔ آج آپ اس سورت کے ترجمے کو میری زبان سے سنیں گے تو یقیناً آپ کے دل کو تسلی ہوگی۔ اس کو پورا سنیے گا، اور اگر آپ کو اچھی لگے ویڈیو تو کمنٹ بھی کر دیجیے گا، لائک کر دیجیے گا، میرا حوصلہ بڑھ جاتا ہے اور میرا دل چاہے گا میں آپ کے ساتھ اور اچھی ویڈیو شیئر کروں۔ سورہ یوسف سورہ ہود کے بعد نازل ہوئی۔ سورہ ہود میں انبیاء اکرام کے تذکرے کے بعد ان قوموں کا ذکر آتا ہے جو تباہ و برباد ہوئی۔ پھر سورہ یوسف مکہ میں نازل ہوئی۔ یہ وہ سال تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اور جو ہر طرح سے آپ کا ساتھ دیتے رہے وفات پا گئے، یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قریش نے مجھ پر صحیح معنوں میں دشمنی ابو طالب کی وفات کے بعد شروع کی۔ ابو طالب کی وفات کے بعد 3 دن بعد آپ کی پیاری محبوب زوجہ جو جنت کی عورتوں کی سردار، دنیا جہان کی عورتوں میں سے ایک حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ انا اللہ و انا الیہ راجعون۔ یہاں تک کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر 4 خطوط کھینچے اور پھر صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا، جانتے ہو یہ خط میں نے کیوں کھینچے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے حضور۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی بہترین عورتیں 4 ہیں، مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد اور فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو طالب کی وفات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت شدید صدمہ ہوا۔ تب آپ کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف نازل فرمائی اور آپ کو یقین دلایا کہ تنگی کے بعد فراغی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس قصے کی جانب۔ اسی طرح کرتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارک کا آغاز کیا، ہم بھی یہیں سے اس سورت کا آغاز کرتے ہیں، اس قصے کا آغاز کرتے ہیں۔ تو اس کا آغاز ہے اللہ تعالیٰ نے یوں کیا ہے، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ یقیناً ہم نے اس کتاب کو عربی قرآن بنا کر نازل فرمایا تاکہ تم سمجھ سکو۔ ہم آپ کے سامنے بہترین بیان پیش کرتے ہیں اس قرآن سے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کے ذریعے نازل کیا، اور یقیناً آپ اس سے پہلے بے خبروں میں سے تھے۔ قصہ دراصل ایک خبر کے بعد دوسری خبر اور تسلسل کو کہتے ہیں، اس لیے ارشاد باری تعالیٰ ہے ہم آپ پر بہترین قصہ بیان کریں گے۔ قصہ دراصل ایک خبر کے بعد دوسری خبر اور تسلسل کو کہتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد باری تعالیٰ ہے
قصہ دراصل ایک خبر کے بعد دوسری خبر اور تسلسل کو کہتے ہیں، اس لیے ارشاد باری تعالیٰ ہے ہم آپ پر بہترین قصہ بیان کرتے ہیں اور یقیناً آپ اس سے پہلے بے خبروں میں سے تھے۔ غفلت سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے علم سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نزول قرآن سے پہلے آپ ان قصوں سے واقف نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ سورہ یوسف آیت نمبر 4 اور 5 میں فرماتے ہیں، جب یوسف نے اپنے باپ سے ذکر کیا کہ ابا جی میں نے 11 ستاروں اور سورج کو دیکھا، سورج چاند کو خواب میں دیکھا کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یعقوب نے کہا پیارے بچے اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے ساتھ کوئی فریب کاری کریں، شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے۔ رویا سے مراد وہ خواب جس کو انسان نیند کی حالت میں دیکھے، اور آیت سے مراد وہ خواب جس کو انسان حالت بیداری میں اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا 11 ستارے اور سورج چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام خواب کی حقیقت کو سمجھ گئے، اگرچہ آپ خوابوں کی تعبیر نہیں بتاتے تھے، لیکن انہیں علم ہو گیا تھا کہ اس میں یوسف علیہ السلام کی تکریم ہے، اور انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے حسد کرتے ہیں، اسی لیے انہوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اپنے بھائیوں کو یہ خواب مت سنانا۔ یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، بنیامین ان کے سگے بھائی تھے، باقی 6 ایک ماں سے تھے اور 4 2 لونڈیوں میں سے تھے۔ بنیامین ان سے حسد نہیں کرتا تھا، وہ عمر میں ان سے چھوٹا تھا، باقی سب ان سے حسد کرتے تھے، اور اس حسد کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے والہانہ محبت کرتے تھے۔ اسی طرح بنیامین سے بھی ان کو بہت لگاؤ تھا، مطلب یہ کہ ان دونوں سے انہیں زیادہ محبت تھی، محبت میں کمی بیشی کوئی بری چیز نہیں۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں عدل ضرور قائم رکھیں۔ بالا یعقوب علیہ السلام کو ان دونوں سے زیادہ محبت تھی، ان کا دل ان کی طرف زیادہ مائل تھا، یہاں تک کہ لمحے بھر بھی آپ ان کو نظروں سے اوجھل نہیں کرتے تھے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی جب کھیل کود کے لیے نکلتے تو یعقوب علیہ السلام فرماتے یوسف کو یہیں چھوڑ دو، گویا ہر وقت ان کا پہرا دیتے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سورہ یوسف آیت نمبر 6 میں فرماتے ہیں، اور اس طرح تجھے تیرا پروردگار برگزیدہ کرے گا، تجھے تیرے معاملات کی تعبیر سکھائے گا اور اپنی نعمت تجھ پر بھرپور عطا فرمائے گا۔ یعقوب کے گھر والوں کو بھی جیسے کہ اس سے پہلے تیرے دادا اور پردادا یعنی ابراہیم اور اسحاق کو بھی بھرپور نعمت عطا کی۔ یقیناً تیرا رب بہت بڑے دل والا ہے اور زبردست حکمت والا ہے، یعنی آپ کو منتخب کر لیا گیا اور تمام بھائیوں سے آپ کو چن لیا گیا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے سارے بیٹوں سے آپ کا انتخاب نبوت کے لیے کیا گیا، اور اس قوم کے لوگوں میں آپ کو نبوت دینے کا ارادہ کیا گیا۔ مزید یہ کہ وہ لوگوں کو خوابوں کی تعبیر بھی بتاتے تھے، اور آیت میں اس نعمت کا ذکر ہے، اس سے مراد نبوت کی نعمت، اور یہ قصہ اللہ تعالیٰ کی نصیحت کے لیے ذکر کیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ یوسف آیت نمبر 7 اور 8 میں فرماتے ہیں، یقیناً یوسف اور اس کے بھائیوں میں دریافت کرنے والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں، جبکہ انہوں نے کہا یوسف اور اس کا بھائی بنسبت ہمارے باپ کو بہت زیادہ پیارا ہے، حالانکہ ہم طاقتور جماعت ہیں، کوئی شک نہیں کہ ہمارے ابا سریر غلطی پر ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوسف علیہ السلام کے قصے کے متعلق سوال کیا تو یہ مکمل صورت اللہ تعالیٰ نے قصہ سنانے کے لیے نازل فرمائی، جبکہ بنی اسرائیل کو یہ مکمل قصہ معلوم نہ تھا، اور جو معلوم تھا وہ بھی تحریف شدہ تھا۔ قرآن اس کی تحریف کو واضح کرنے کے لیے بھی نازل ہوا، یعنی پہلے جو قصہ ان تک پہنچا تھا وہ اس میں کچھ انہوں نے اپنی بھی جو چیزیں تھیں وہ شامل کی ہوئی تھیں، اس لیے جب قرآن پاک میں یہ قصہ جو ہے وہ بالکل ایز اٹ از اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ قرآن اس کی تحریف کو واضح کرنے کے لیے بھی نازل ہوا، اور جو بھی بنی اسرائیل کا کوئی شخص یا کوئی اور اس کے متعلق پوچھے گا اس کے لیے عبرتیں اور نصیحتیں ہیں۔ یوسف کے بھائیوں نے کہا ہمارا باپ یوسف اور اس کے بھائی سے زیادہ محبت کیوں کرتا ہے جبکہ ہم ایک جماعت ہیں۔ انہوں نے اپنے باپ کے اس عمل پر اعتراض کیا، اور یقیناً ایک بہت بڑا گمان تھا۔ زلال کا معنی گمراہی ہے، لیکن کبھی خطا پر بھی بولا جاتا ہے۔ پھر انہوں نے باہمی مشورہ کیا، سوچ و بچار کے بعد یوسف علیہ السلام کے قتل کی تدبیر طے کی۔ اللہ تعالیٰ آیت 9 میں فرماتے ہیں یوسف کو تو مار ہی ڈالو یا کسی نامعلوم جگہ پھینک دو کہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے، اس کے بعد تم نیک لوگ بن جاؤ گے۔ مطلب یہ آپس میں اس طرح سے بات کرنے لگے کہ یوسف کو قتل کر دو۔ اس پر بڑے بھائی نے مداخلت کی اور کہا قتل بہت سنگین جرم ہے۔ اس پر وہ بولے تب پھر اسے کہیں پھینک دو تاکہ باپ کی توجہ تمہاری طرف ہو جائے اور یوسف والی رکاوٹ ختم ہو جائے۔ دیکھیں کیسی سوچ تھی اور کیسی برائی، اور پھر توبہ کر لیں گے، یعنی ان کے دل میں یہ بات آئی کہ پہلے ہم برائی کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم اللہ سے توبہ کر لیں گے، اور توبہ کرنے کے بعد ہم نیک بن جائیں گے۔ بھلا کیا ایسا آدمی جو برائی کرے اور اس کی برائی کی نیت کرے اور بعد میں پھر توبہ کر لے،
کیا ایسا ممکن ہے؟ کیا اس کی دعا قبول ہوگی؟ یہ ایک عام سوال ہے اور ہمارے ذہنوں میں بھی آتا ہے۔ تو علماء کرام اس سوال کے بارے میں یہ بتاتے ہیں کہ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ اللہ تعالیٰ رات کے وقت آواز دیتا ہے کہ دن کو برائی کرنے والے توبہ کر لیں، اور دن کو آواز دیتا ہے کہ رات کو برائی کرنے والے توبہ کر لیں۔ کوئی توبہ کا دروازہ بند نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ انسان جتنی بار بھی گناہ کرے، توبہ کرے، اور اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی، یعنی ان لوگوں کی توبہ کو قبول کر لیا تھا بعد میں۔ تاہم ہمیں اس بات سے ڈرنا چاہیے، اگر گناہ کرنے کے بعد توبہ کا موقع ہی نہ ملے اور ہمیں موت آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ اس بات پر نہایت ہی خوفناک ہے کہ توبہ کا موقع نہ ملے اور ہم پھر جہنم رسید ہو جائیں۔ بہرحال ہم آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 10 میں فرماتے ہیں، ان میں سے ایک نے کہا یوسف کو قتل تو نہ کرو بلکہ اسے کسی اندھے کنویں کی تہہ میں ڈال دو، آؤ کہ اسے کوئی آتا جاتا قافلہ اٹھا کر لے جائے گا، اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یوں کر لو۔ یعنی ایک بھائی نے یہ بات کہی۔ یہودا نے انہیں قتل کرنے سے روکا اور کہا قواسم کے راستے میں ہموکی نام کا ایک کنواں ہے، اس میں ڈال دو، کوئی گزرتا ہوا قافلہ اسے اٹھا کر لے جائے گا، اگر تم نجات ہی پانا چاہتے ہو تو یہ کام کرو۔ سب نے اس بات پر اتفاق کیا۔ اب اپنے باپ کے پاس گئے، باپ سے انہوں نے جو کہا۔ آیت نمبر 11 اور 12 میں اس طرح سے آتا ہے، انہوں نے کہا ابا جان، آخر آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ ہم تو اس کے خیر خواہ ہی ہیں، کل آپ ضرور اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ ہم کھائیں پیئیں کھیلیں، اور اس کی حفاظت کے ذمہ دار بھی ہم ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے ان کی بات کے جواب میں جو کچھ کہا وہ یہ تھا کہ آیت نمبر 13 اور 14 میں اس کا ذکر اس طرح سے ہے، یعقوب نے کہا اسے تمہارا لے جانا مجھے سخت صدمہ دے گا، اور مجھے یہ کھٹکا بھی لگا رہے گا کہ تمہاری غفلت میں اسے بھیڑیا نہ کھا جائے۔ انہوں نے جواب دیا، ہم جیسی زور آور جماعت کی موجودگی میں اگر اسے بھیڑیا کھا جائے تو ہم بالکل نکمے ہی ہوئے۔ ویسے بھیڑیے وہاں اس علاقے میں بھیڑیے بکثرت ہوا کرتے تھے، اس لیے یعقوب علیہ السلام ڈرتے تھے۔ بیٹوں کے بار بار اصرار پر یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ بھیجنے پر رضامند ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 15 میں فرمایا، پھر جب اسے لے چلے اور سب نے مل کر ٹھان لیا کہ اسے غیر آباد کنویں کی تہہ میں پھینک دیا جائے، ہم نے یوسف کی طرف وحی کی، یقیناً وہ وقت آ رہا ہے کہ تو انہیں اس ماجرے کی خبر اس حال میں دے گا کہ وہ جانتے ہی نہ ہوں گے۔ بعض روایات کے مطابق انہوں نے راستے میں یوسف علیہ السلام کو مارا پیٹا، برا بھلا کہا، اور ایسا کرنا ان کے لیے معمولی بات تھی کیونکہ وہ ارادہ کر کے آئے تھے کہ وہ تو آپ کو قتل کر دیں گے۔ آخرکار کنویں کے پاس پہنچے، مشورے کے مطابق انہوں نے آپ کو کنویں میں ڈال دیا۔ یوسف علیہ السلام کنویں میں ایک پتھر پر گرے، یعنی پانی میں نہ گرے بلکہ آپ اس پتھر پر گرے، یعنی انہوں نے اپنی طرف سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کنویں میں پھینکا، لیکن فرشتوں نے آپ کو جا کر پتھر پر رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں تسلی دی گئی کہ آپ پریشان نہ ہوں، بہت جلد آپ ان سے نکلیں گے اور یہاں سے نکلیں گے اور ان کے اس گناہگار فعل کے بارے میں بتائیں گے، اور انہیں اس بات کا گمان بھی نہیں ہوگا کہ ایسا وقت بھی آئے گا۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کے بعد انہوں نے گھر جانے کی تیاری کی۔ آیت نمبر 16 میں آتا ہے، اور عشاء کے وقت وہ سب اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے پہنچے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی رات کو روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس آئے، پر فیصلہ آپ کے والد نے کہا کہ فیصلہ رونے پر نہیں انصاف پر ہونا چاہیے۔ اب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے باپ کو جو کہانی سنائی، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر یوں کیا ہے، آیت نمبر 17 میں فرمایا ہے، اور کہنے لگے ابا جی ہم تو آپس میں دوڑ میں لگ گئے تھے، یعنی کھیل کود میں دوڑنے میں لگ گئے تھے، اور یوسف کو ہم نے سامان کے پاس چھوڑا، پس اسے بھیڑیا کھا گیا۔ آپ تو ہماری بات نہیں مانیں گے تو ہم بالکل سچے ہیں۔ انہوں نے یہ بات تو بتائی لیکن اس سے جھوٹ صاف ظاہر ہو رہا تھا، جبکہ اگلی آیت میں یہ ہے، اور یوسف کے کرتے کو جھوٹ موٹ کے خون سے آلودہ بھی کر کے لے آئے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انہوں نے بکری ذبح کی اور یوسف علیہ السلام کی قمیص پر اس کا خون لگایا۔ جب یعقوب علیہ السلام نے قمیص دیکھی تو فرمانے لگے یہ بھیڑیا بھی کتنا بے رحم تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انہوں نے ایک بکری ذبح کی، یوسف علیہ السلام کی قمیص پر اس کا خون لگایا، اور جب یعقوب علیہ السلام نے قمیص کو دیکھا تو فرمانے لگے یہ بھیڑیا بھی کتنا رحم دل تھا، میرے بیٹے کو تو کھا لیا اور قمیص کو کچھ بھی نہیں کہا۔ تمہاری عقل کہاں ہے؟ اس بات کا ذکر آیت نمبر 18 میں ہے۔ باپ نے کہا یوں ہی نہیں بلکہ تم نے اپنے ہی دل میں ایک بات بنا لی ہے، بس صبر ہی بہتر ہے، اور تمہاری بنائی ہوئی باتوں پر اللہ سے مدد طلب کی ہے۔ ادھر دوسری طرف کیا ہوا؟ آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور قافلہ آیا اور انہوں نے اپنے ایک پانی لانے والے کو بھیجا، اس نے ڈول لٹکایا اور کہنے لگا واہ خوشی کی بات، یہاں تو ایک لڑکا ہے۔ انہوں نے مال تجارت قرار دے کر چھپا دیا، اللہ اس سے باخبر تھا۔
یعنی انہوں نے اس بچے کو اٹھایا، باہر لے آئے۔ یقیناً اللہ پاک اس بات کو سے باخبر تھا۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ قافلہ اس کنویں کے پاس سے گزرا جس میں یوسف علیہ السلام موجود تھے۔ انہوں نے پانی کی تلاش میں خادم کو اس کنویں کے پاس بھیجا۔ انہوں نے کنویں میں ڈول لٹکایا تو یوسف علیہ السلام اس ڈول میں بیٹھ گئے۔ خادم نے ڈول نکالا تو اس میں ایک خوبصورت بچے کو دیکھا۔ مارے خوشی کے وہ پکار اٹھا، یہ ایک لڑکا ہے، اور اس زمانے میں غلاموں اور لونڈیوں کی تجارت ہوا کرتی تھی۔ انہیں خوف محسوس ہوا کہ یہ لڑکا ان سے چھین نہ لیا جائے۔ اس خوف کے پیش نظر انہوں نے یوسف علیہ السلام کو چھپا لیا تھا۔ انہوں نے یہ بھی سوچا کہ شاید یہ بھاگا ہوا غلام ہے، اگر اس کا مالک آ گیا تو اسے لے جائے گا۔ یہ قافلہ مدین سے مصر جا رہا تھا۔ جب یہ مصر پہنچے تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو معمولی قیمت پر فروخت کر دیا۔ معمولی قیمت میں فروخت کرنے کی جلدی بھی انہوں نے اسی خوف کے تحت کی کہ کہیں اس کا مالک نہ آ جائے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو 20 درہم میں بیچا اور یہ نہایت ہی معمولی رقم تھی۔ پھر آیت نمبر 21 میں، مصر والوں میں سے جس نے اسے خریدا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسے بہت عزت و اکرام کے ساتھ رکھو، بہت ممکن ہے یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ یوسف مصر کا وزیر خزانہ اس وقت قطفیر تھا اور وہ بے اولاد تھا۔ اس نے سوچا شاید لڑکا بڑا ہو کر اچھا انسان بنے، لہٰذا کیوں نہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ اس طرح یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ کے گھر پڑے بڑے۔ وزیر خزانہ عزیز مصر کہلاتا تھا۔ عزیز مصر نے آپ کو اپنے بیٹوں کی طرح رکھا۔ آپ کچھ بڑے ہوئے تو شاہی محل کی دیکھ بھال آپ کے سپرد کر دی گئی، شاہی محل کے تمام اختیارات آپ کے سپرد کر دیے گئے۔ پھر آیت نمبر 21 اور 22 میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یوں ہم نے مصر کی سرزمین میں یوسف کا قدم جما دیا کہ ہم اسے خوابوں کی تعمیر کا کچھ علم دکھا دیں۔ اللہ اپنے ارادے پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ بے علم ہوتے ہیں، اور جب یوسف پختگی کی عمر کو پہنچ گئے تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم دیا۔ ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلا دیتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام بہت پاکیزہ اور توحید والے ماحول میں پروان چڑھے۔ گھر کا سارا انتظام انہی کے ہاتھ میں تھا۔ بہت بصیرت اور سوجھ بوجھ سے گھر کا نظام چلا رہے تھے۔ ابھی اس قصے میں عزیز مصر کی بیوی نے آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، یعنی ابھی تک آپ کو عزیز مصر کی بیوی نے گمراہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی کہ آپ علم اور حلم اور بصیرت کی صفت آپ میں موجود تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم بھی دیا تھا، حلم بھی، اور بصیرت کی صفت بھی آپ میں موجود تھی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام کی عمر 17-18 سال کی ہوئی تو جوانی کے ساتھ آپ کے حسن میں مزید اضافہ ہوا۔ حسن یوسف واقعی بے مثال تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، معراج کی رات میری ملاقات یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے دنیا کا نصف حسن یوسف علیہ السلام کو ملا۔ مفسرین اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ حسن کو اللہ تعالیٰ نے 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو دیا اور باقی آدھا مخلوق میں تقسیم کر دیا۔ اللہ اکبر، یہ حسن یوسف تھا، اور یوسف کے حسن کی کیفیت یہ ہے تو پھر اس کے خالق کے کیا کہنے۔ وزیر مصر کی بیوی نے اس کا حسن دیکھا تو بے اختیار ہو گئی۔ اس کے اندر ایک ہیجان پیدا ہوا۔ اس نے یوسف علیہ السلام سے بدکاری کا ارادہ کیا، اور پھر یوں یوسف علیہ السلام کو بہکانے کے جتنے طریقے ہو سکتے تھے اس نے وہ اپنائے، یعنی وہ اختیار کیے۔ پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 23 میں فرماتا ہے، اس عورت نے جس کے گھر میں یوسف تھے یوسف کو بہلانا پھسلانا شروع کیا کہ وہ اپنے نفس کی نگرانی چھوڑ دے، اور دروازے بند کر کے کہنے لگی، لو آ جاؤ یوسف۔ یوسف نے کہا، اللہ کی پناہ، وہ میرا رب، مجھے اس نے بہت اچھی طرح رکھا ہے، بے انصافی کرنے والوں کا بھلا نہیں ہوتا۔ مطلب یہ کہ آخر نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ ایک دن اس نے سارے دروازے بند کیے اور کہنے لگی، آئیے یوسف، میں نے خود کو آپ کے لیے زیب و زینت کر کے تیار کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام فرمانے لگے، اللہ کی پناہ، یہ ناممکن ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ کیا میں اپنے مالک کی گھر والی سے بدکاری کروں گا جس نے مجھے اپنے بیٹوں کی طرح رکھا؟ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور ظالم لوگ فلاح نہیں پا سکتے۔ یوسف علیہ السلام نے فوراً انکار کر دیا۔ اس طرح کیونکہ آپ صاحب علم تھے اور صاحب حلم بھی تھے، بادشاہ کے مقام و مرتبہ کو جاننے کے ساتھ ساتھ برائی کے نقصان سے بھی باخبر تھے، اور صاحب فضل تھے، اہل فضل کے مقام و مرتبہ پر بھی فائز تھے۔ قرآن کریم کی اگلی آیت آپ کی طہارت اور پاکیزگی بیان کرتی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اس کا ارادہ نہیں کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ان کے دل میں اس گناہ کا خیال تک نہیں آیا۔ عزیز مصر کی بیوی نے آپ کو بہت زیادہ ورغلایا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس گناہ کا خیال تک نہ آیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو علم بھی دیا اور حلم بھی۔ آپ بادشاہ کے مرتبے سے واقف تھے، نیک تھے اور جانتے تھے کہ زانی کبھی فلاح نہیں پا سکتا۔
بلکہ آپ نے فوراً کہہ دیا اللہ کی پناہ میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ اتنی آزمائش میں آپ کے دل میں خیال آنا ممکن تھا، لیکن یوسف علیہ السلام کے دل میں تو اللہ تعالیٰ نے اتنا سا بھی برا خیال نہیں آنے دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے اپنے رب کی دلیل دیکھی تھی، اور وہ دلیل کیا تھی؟ اس بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، بعض کہتے ہیں کہ آپ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ انہیں انگلی کے اشارے سے منع کر رہے ہیں، یعنی وہ بڑے تھے اور وہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ گناہ ہے۔ بعض نے لکھا ہے کہ آپ نے دروازے پر یہ لکھا دیکھا کہ بے شک زنا بے حیائی اور بہت بری راہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچانا تھا اس برائی سے، اور کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو اشارہ دیا کہ آپ اس برائی سے بچے رہیں۔ بہرحال یہ مفسرین اور مورخین کے اقوال ہیں، اس میں کوئی حدیث نہیں ملتی، اس لیے آپ اس کو سمجھنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، کہ سمجھنے کی حد تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس طرح سے اس سے باخبر کیا کہ یہ زنا بے حیائی ہے، اور جو زنا کرتا ہے وہ کبھی فلاح نہیں پاتا۔ آپ نے کوئی ایسی چیز ضرور دیکھی تھی جس کی بنا پر آپ کو خیال تک نہ آیا، اور برہان اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور انہیں سوچنے بھی کہ آپ کو برائی کی طرف سوچنے بھی نہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 24 میں فرمایا، اس طرح ہم نے انہیں برائی اور بے حیائی سے بچا لیا کیونکہ وہ ہمارے برگزیدہ بندوں میں سے تھے۔ اللہ نے آپ کو صرف برائی سے نہیں بے حیائی سے بھی بچایا، اور اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے ارادہ تک نہ کیا۔ پھر اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا برگزیدہ بندہ فرمایا، اور یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی انسان اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے بھی ہو اور پھر وہ گناہ بھی کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ ہو اور پھر وہ گناہ کرے، ایسا ممکن نہیں۔ انبیاء ایسی باتوں سے پاک ہوتے ہیں۔ وزیر مصر کی بیوی نے اصرار کیا، آپ کو مجبور کیا اور للچانے کی کوشش کی، یعنی بار بار آپ کو للچانے کی کوشش کی، تو یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگے۔ عزیز مصر کی بیوی آپ کے پیچھے بھاگی۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 25 میں اس واقعے کو یوں بیان فرمایا، اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے، اور اس عورت نے یوسف کا کرتا پیچھے کی طرف سے کھینچ کر پھاڑ ڈالا، اور دروازے کے پاس ہی عورت کا شوہر دونوں مل گئے۔ تو کہنے لگی، جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے، بس اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے اور کوئی دردناک سزا دی جائے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام خود کو بچانے کے لیے دروازے کی طرف دوڑ پڑے۔ یہ پیچھے دوڑی، دروازہ بند تھا، دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اس نے پیچھے سے آپ کا کرتا پکڑا اور اسے جھٹکا دیا، اور جیسے ہی قمیض پیچھے سے پھٹ گئی، اس دوران دروازہ کھل گیا اور وزیر مصر اندر داخل ہوا۔ اس نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کی بیوی زیب و زینت کے ساتھ بن سنور کر کمرے میں یوسف علیہ السلام کے بالکل پیچھے کھڑی تھی۔ اسی وقت اس نے خود کو الزام سے بچانے کے لیے، یعنی اس کی بیوی نے خود کو الزام سے بچانے کے لیے کہہ دیا، جو تیری بیوی کے ساتھ بے حیائی کا ارادہ رکھتا ہے، اس کا کیا بدلہ ہے؟ پھر خود کہنے لگی، اسے قید خانے میں بند کر دینا۔ ایسا اس نے اس لیے کہا کہ وہ یوسف علیہ السلام کو کہ وہ ڈر رہی تھی کہ کہیں اس کا شوہر یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کر دے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنا فوراً دفاع کیا اور کہا، میں مجرم نہیں ہوں، بلکہ یہ ساری کارستانی اس کی اپنی ہے۔ آیت نمبر 26 اور 27 میں ہے، یوسف نے کہا، یہ عورت ہی مجھے بہلا پھسلا رہی تھی، اور عورت کے قبیلے کے اندر ایک شخص نے گواہی دی کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹ بول رہا ہے، اور اگر اس کا کرتا پیچھے کی جانب سے پھٹا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچوں میں سے ہے۔ یہ گواہ کون تھا؟ اس بارے میں دو اقوال ہیں۔ پہلی روایت یہ ہے کہ وہ دودھ پیتا بچہ تھا، اس نے اس عورت کو بہکایا اور اللہ کا یہ معجزہ تھا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ وزیر مصر کا چچا زاد بھائی تھا، اس نے کہا، قمیض دیکھو کہاں سے پھٹی ہے، پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف سچے ہیں، اور اگر آگے سے پھٹی ہے تو پھر وہ عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹے ہیں۔ آیت نمبر 28 میں آتا ہے، پس جب انہوں نے دیکھا کہ یوسف کا کرتا پیٹھ کی جانب سے یعنی پیچھے والی سائڈ سے پھٹا ہے تو صاف کہہ دیا کہ عورتوں کی چال بازی ہے، بے شک تمہاری چال بازی بہت بڑی ہے، یعنی عورتوں کو یہ بات کہی۔ سیدنا قطب کہتے ہیں، عزیز مصر ان لوگوں میں سے تھا جن کے نزدیک شرافت کی کوئی اہمیت نہیں، اگر اس میں غیرت ہوتی تو اس کا خون کھولتا اور عورت پر غصہ ہوتا، لیکن اس نے غصے کے بغیر ہی کہہ دیا۔ یہ کہا آیت نمبر 29 میں ہے کہ یوسف اب اس بات کو جانے دو اور عورت تو اپنے گناہوں سے توبہ کر، بے شک تو گناہ گاروں میں سے ہے۔ اس کے علاوہ اس نے کوئی اور بات نہ کی، یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام کو گھر میں ہی رہنے دیا اور جدا بھی نہیں کیا۔ لیکن پھر یہ خبر شہر میں آگ کی طرح پھیل گئی اور عورتیں طرح طرح کی باتیں کرنے لگی۔ لوگ عزیز مصر کی بیوی کو تانا دینے لگے۔ آیت نمبر 30 میں ہے، اور شہر کی عورتوں میں چرچا ہونے لگا، عزیز مصر کی بیوی اپنے جوان غلام کو اپنا مطلب نکالنے کے لیے بہلانے اور پھسلانے میں لگی رہتی ہے کہ اس کے دل میں یوسف کی محبت بیٹھ گئی ہے، ہمارے خیال میں تو وہ شدید گمراہی میں ہے۔
یہ چرچا ہونے لگا کہ عزیز مصر کی بیوی ایک غلام کے ساتھ برائی پر تلی ہوئی ہے، اگر کسی آزاد کے ساتھ ایسا کرتی تو معاملہ اور تھا، غلام سے محبت کر بیٹھی، اس نے تو بے وقوفی کی انتہا کر دی، اس طرح اسے خوب برا بھلا کہا گیا۔ یہ خبر عزیز مصر کی بیوی تک بھی پہنچ گئی۔ پھر آیت نمبر 31 میں اس نے جب عورتوں کی مکرانہ باتیں سنی تو انہیں بلا لیا اور پھر ان کے لیے ایک مجلس مرتب کی اور اس میں سے ہر ایک کو ایک چھری دی اور کہا، اے یوسف ان کے سامنے چلے آؤ۔ اور ان عورتوں کو جب اس نے دیکھا تو بہت بڑا جانا اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور زبان سے نکل گیا، اللہ کی پناہ، یہ انسان تو ہرگز نہیں، تو یہ تو یقیناً بہت ہی بزرگ اور فرشتہ ہے۔ وضاحت اس کی یہ ہے کہ اس عورت نے اپنے گھر میں ایک دعوت کا انتظام کیا، تمام عورتوں کو اس دعوت میں بلایا اور دعوت کا انتظام اس طرح کیا کہ سب کے لیے ایک ایک تکیہ لگایا، پھل سامنے رکھے اور ہر ایک کو ایک ایک چھری بھی تھما دی۔ ساتھ ہی یوسف علیہ السلام سے کہا کہ مجلس میں آ جائیں۔ جب یوسف علیہ السلام مجلس میں آئے تو انہیں دیکھ کر سب عورتیں مبہوت رہ گئیں کہ ان کے حسن سے اس قدر متاثر ہوئیں کہ اپنا ہوش نہ رہا اور پھلوں کی بجائے انہوں نے اپنے ہاتھ تک کاٹ ڈالے، لیکن اس کا انہیں احساس تک نہ ہوا۔ سبحان اللہ، کیا حسن تھا جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے ہاتھ تک کاٹ لیے تھے اور خبر تک نہ ہوئی۔ کہنے لگی یہ تو کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے، انسان اتنا خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر آیت نمبر 32 میں ہے کہ اس وقت عزیز مصر کی بیوی نے کہا، یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے تانا دے رہی تھی، میں نے ہر چند اس سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا لیکن یہ بال بال بچا رہا، اور جو کچھ میں اسے کہہ رہی ہوں اگر یہ نہ کرے تو یقیناً یہ قید کر دیا جائے گا اور بے شک یہ بہت ہی بے عزت ہوگا۔ یہ آیت اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یوسف علیہ السلام نے برائی کا ارادہ تک نہیں کیا، اور پھر بات یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی بلکہ تمام عورتیں یوسف علیہ السلام پر ٹوٹ پڑیں۔ ان میں سے ہر ایک کی خواہش تھی کہ یوسف علیہ السلام اس سے محبت کریں اور پھر بے حیائی کا ارتکاب بھی کریں۔ اپنی عزت و شرم کو انہوں نے خاک میں ہی ملا دیا تھا۔ یوسف علیہ السلام کے حسن پر فدا ہو گئی اور اس کیفیت کو دیکھ کر یوسف علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی۔ آیت نمبر 33 اور 34 میں اس طرح آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، جس بات کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس سے تو مجھے جیل خانہ بہت پسند ہے، اگر تو نے ان کا مکر و فریب مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور بالکل ناتواں اور میں پھر بالکل نادانوں میں جا ملوں گا۔ اس سے ظاہر ہوا کہ سب عورتیں یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھیں۔ انہوں نے ہر طریقہ اختیار کیا کہ یوسف علیہ السلام کو کسی ایک کی طرف توجہ نہ دی جائے۔ اللہ نے انہیں بچا لیا اور عورتوں کی چال کو ناکام بنا دیا۔ اس واقعے کی خبر لوگوں میں پھیل گئی۔ عزیز مصر کی بیوی کو پتہ چل گیا کہ یہ خبر پورے شہر میں پھیل چکی ہے اور لوگ اسے ہی قصوروار ٹھہرا رہے ہیں۔ تب وہ اپنے خاوند کے پاس گئی، اس سے کہا کہ اب کیا کیا جائے، سب لوگ مجھے ہی الزام دے رہے ہیں، معاملہ تو بہت پھیل گیا ہے، اس بات کو دبانے کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ عزیز مصر نے کہا پھر کیا کیا جائے، اور پھر آپس میں مشورہ کیا، دونوں اس بات پر متفق ہو گئے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انہوں نے یوسف علیہ السلام کو ایک گدھے پر سوار کیا اور ایک ڈھول والا ساتھ کر دیا اور یہ اعلان کرایا کہ اس عبرانی غلام نے اپنی مالکہ کے ساتھ برائی کی کوشش کی، لہذا اس جرم کی پاداش میں جیل میں ڈالا جا رہا ہے۔ گویا انہوں نے اپنے اوپر الزام ختم کرنے کا یہ منصوبہ سوچا۔ آیت نمبر 35 میں یوں آیا، پھر ان تمام نشانیوں کے دیکھ لینے کے بعد بھی انہیں یہی مصلحت معلوم ہوئی کہ یوسف کو کچھ مدت کے لیے قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ انہوں نے اس لیے کہا کہ یوسف علیہ السلام پر تہمت لگائی جا سکے۔ اس طرح یوسف علیہ السلام قید خانے میں آ گئے۔ ان کے ساتھ 2 جوان اور قید خانے میں بھیجے گئے۔ کچھ دن رہنے کے بعد وہ جان گئے کہ یوسف علیہ السلام ایک نیک سیرت انسان ہے، عبادت گزار نوجوان ہے۔ ایک رات 2 نوجوانوں نے خواب دیکھے، صبح ہوئی تو دونوں یوسف علیہ السلام کے پاس گئے اور اپنا اپنا خواب سنایا۔ قرآن کریم کی آیت نمبر 36 میں اس کو یوں بیان کیا گیا، اس کے ساتھ ہی 2 اور جوان بھی جیل خانے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے اپنے آپ کو شراب میں نچڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ دوسرے نے کہا میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں جس سے پرندے کھا رہے ہیں۔ اب میں آپ سے اس کی تعبیر پوچھنا چاہتا ہوں، آپ ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، ہمیں تو آپ خوبیوں والے شخص دکھائی دیتے ہیں۔ قید خانے کے قیدی بھی جان چکے تھے کہ یوسف علیہ السلام انتہائی نیک انسان ہے۔ آپ نے سوچا یہ دین کی دعوت دینے کا بہترین موقع ہے۔ انہوں نے جو کچھ بھی ان سے کہا وہ آیت نمبر 37 اور 38 میں اس طرح ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا تمہیں جو کھانا دیا گیا اس کے تمہارے پاس پہنچنے سے پہلے ہی تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا۔ میں یہ سب اس علم کی بدولت جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے، میں ان لوگوں کو مذہب چھوڑ دیا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے بھی منکر ہیں۔ میں اپنے باپ داداؤں کا دین کا پابند ہوں، یعنی ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے دین کا۔ ہمیں ہرگز یہ سزاوار نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کریں گے۔ اس پر تمام لوگوں پر اللہ کا
فضل ہے کہ لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ آپ نے سب سے پہلے اپنا تعارف کروایا، ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے بارے میں بتایا، اور اس زمانے کے لوگ ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام معروف تھے، جانے پہنچانے جاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ نبی کے کریم یعنی عزت دار کون ہے؟ آپ نے فرمایا عزت دار کے بیٹے، عزت دار کے پوتے، عزت دار کے پڑ پوتے یعنی یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ مطلب یہ کہ 4 پشتوں تک نبوت کی فضیلت یوسف علیہ السلام کے سوا کسی کے حصے میں نہیں آئی۔ یہ عزت اور بزرگی کی انتہا ہے۔ آپ نے دین کا تعارف کرانے کے بعد ان میں سے جو کچھ کہا وہ آیت نمبر 3940 میں اس طرح آتا ہے: میرے قید کے ساتھیوں، کیا بھلا کئی جدا جدا پروردگار بہتر ہے، ایک ہی اللہ اور زبردست طاقتور؟ اس کے سوا تم جن کی پوجا پاٹ کر رہے ہو وہ سب نام کے ہی ہیں، اور جو تم نے تمہارے باپ داداؤں نے خود ہی گھڑ لیے تھے۔ اللہ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ حکم تو صرف اللہ کا ہی ہے۔ اس کا فرمان ہے کہ تم سب سوائے اس کے کسی اور کی بندگی نہ کرو۔ یہی دین درست ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے انہیں خواب کی تعبیر بتائی۔ اس کا ذکر آیت نمبر 41 میں اس طرح ہے: قید خانے کے رفیقوں، تم دونوں میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہو جائے گا، لیکن دوسرا سولی پر دے دیا جائے گا اور اس پرندے کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ تم دونوں جس کے بارے میں تعبیر کر رہے تھے اس کام کا فیصلہ کر دیا گیا ہے۔ تعبیر سن کر وہ قیدی کہنے لگے: ہم نے اس طرح خواب نہیں دیکھے جس کے قتل کی تعبیر بتائی گئی تھی۔ وہ تو خاص طور پر کہنے لگا: میں نے یہ خواب نہیں دیکھا۔ اس پر یوسف علیہ السلام نے فرمایا: یہ اللہ کا فیصلہ ہے، تبدیل نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ نے دوسرے قیدی سے فرمایا جس کی نسبت یوسف کا گمان تھا کہ ان دونوں میں سے یہ چھوٹ جائے گا، اسے کہا کہ اپنے بادشاہ سے میرا ذکر بھی کر دینا۔ پھر اس سے شیطان نے اپنے بادشاہ سے ذکر کرنا بھلا دیا اور یوسف نے کئی سال اس قید خانے میں کاٹے۔ اور پھر اس طرح ہوا کہ ایک کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا اور دوسرا بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہوا، لیکن وہ یوسف علیہ السلام کا بادشاہ کے ساتھ ذکر کرنا بھول گیا۔ آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: شیطان نے اسے بھلا دیا۔ اس آیت کی تفسیر بعض مفسرین نے یہ کی ہے کہ شیطان نے یوسف علیہ السلام کو اپنے رب یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دیا۔ انہوں نے ایک بندے سے چاہا کہ وہ اپنے رب یعنی بادشاہ سے ان کا تذکرہ کر کے ان کی رہائی کی کوشش کریں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی کہ وہ کئی سال تک جیل میں پڑے رہے، لیکن یہ تفسیر بالکل غلط ہے۔ درست بات یہ ہے کہ فانسا کی ضمیر اس شخص کی طرف لوٹتی ہے جس کے متعلق یوسف علیہ السلام کا گمان تھا کہ وہ رہائی پانے والا ہے، اور اس آیت کے معنی یہ ہے کہ شیطان نے اس شخص کو اپنے آقا سے یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بھلا دیا تھا، جیسا کہ علامہ ابن کثیر اور دیگر مفسرین نے اس طرح سے واضح کیا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہ روایت اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ یوسف تجھے تیرے بھائیوں سے کس طرح نجات دی۔ فرمایا: اللہ نے پھر پوچھا: یوسف تجھے کنویں سے کس نے نکالا؟ انہوں نے جواب دیا: اے اللہ آپ نے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر پوچھا: یوسف تجھے عورتوں سے کس نے بچایا؟ آپ نے پھر جواب دیا: اے میرے اللہ آپ نے۔ پھر اللہ کے سوا کسی اور سے نجات کیوں طلب کرتے ہو؟ یہ روایت عقل اور نقل دونوں کے خلاف ہے، کیونکہ تکلیف و مصائب سے خلاصی کے لیے دنیا اور اسباب اختیار کرنا جائز ہے، جبکہ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیکی اور تقویٰ کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون کرو۔ یوسف علیہ السلام کا رہائی پانے والے شخص سے اپنی رہائی کے متعلق بادشاہ سے بات کرنے کو کہنا اس آیت کے مطابق ہے، اور ایسا کرنا توکل علی اللہ کے خلاف نہیں، لہٰذا مذکورہ بیان کردہ روایت جس طرح سند کے اعتبار سے کمزور ہے، اسی طرح مفہوم کے اعتبار سے بھی قرآن کے خلاف ہے۔ یعنی پیچھے جو میں نے آپ کو روایات بیان کی ہیں ان میں شک و شبہات آتے ہیں۔ بہرحال جو میں نے سنا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ آپ خود بھی سورہ یوسف کو پڑھیں، اس کے ترجمے کو پڑھیں، آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا ضرور۔ یوسف علیہ السلام قید میں پڑے رہے، کسی کو ان کی خبر تک نہ ہوئی۔ یہ ان کی ایک اور آزمائش تھی، کسی کو خبر ہو تو نکالے۔ پھر کچھ مدت بعد بادشاہ نے خواب دیکھا۔ بادشاہ نے کہا: میں نے خواب میں دیکھا کہ 7 موٹی تازہ گائیں ہیں جن کو 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالیاں ہیں ہری ہری اور دوسری 7 بالکل خشک۔ اس خواب میں بادشاہ کو پریشان کر دیا۔ اس نے کہا کہ اے درباریوں، میرے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو۔ انہوں نے جواب دیا: یہ تو اڑتے اڑتے پریشان خیالات میں ایسے شوریدہ پریشان، خوابوں کی تعبیر جاننے والے ہم نہیں۔ جب وہ خواب کی تعبیر نہ بتا سکے تب اس ساقی کو یوسف علیہ السلام یاد آ گئے، وہ چونک اٹھا۔ انہیں 2 قیدیوں میں سے جو رہا ہوا تھا اسے مدت کے بعد یاد آیا اور کہنے لگا کہ میں تمہیں اس کی صاف تعبیر بتا دوں گا، مجھے جانے کی اجازت چاہیے۔ قید خانہ شہر سے باہر تھا، انہوں نے اسے ادھر روانہ کر دیا۔ وہ جیل پہنچا، یوسف علیہ السلام سے ملا اور بولا: اے یوسف،
اے بہت بڑے سچے، ہم آپ سے اس خواب کی تعبیر پوچھنے آئے ہیں کہ 7 موٹی تازہ گائیں ہیں جنہیں 7 پتلی دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالکل شاداب خوشے ہیں اور 7 ہی بالکل خشک ہیں، تاکہ مجھے اس کی تعبیر بتائے تاکہ میں واپس جا کر ان لوگوں سے کہوں اور وہ سب جان لیں۔ تب یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی۔ یوسف نے جواب دیا کہ تم 7 سال تک لگاتار حسب عادت کاشتکاری کرو، فصل کاٹو اور اسے بالیوں سمیت ہی رہنے دو سوائے اپنے کھانے کے تھوڑی سی مقدار کے۔ اس کے بعد 7 سال نہایت شدت کے آئیں گے اور وہ اس غلے کو کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے ذخیرہ کر چھوڑا تھا، سوائے اس تھوڑے سے غلے کے جو تم محسوس کر کے رکھو گے۔ آپ نے صرف خواب کی تعبیر نہیں بتائی بلکہ علاج بھی بتایا۔ اس کے بعد ایک اور بات بھی بتائی، اس کے بعد جو سال آئے گا اس میں لوگوں پر خوب بارش برسائی جائے گی اور اس میں ہرن کو بھی خوب نچوڑیں گے۔ ساقی بہت تیزی سے واپس گیا، بادشاہ کو پوری تفصیل بتائی۔ تب بادشاہ نے کہا یوسف کو میرے پاس لاؤ۔ بادشاہ کا آدمی واپس آیا اور آپ سے کہا بادشاہ آپ کو بلا رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا میں قید خانے سے نہیں نکلوں گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ یوسف علیہ السلام پر رحم فرمائے، انہوں نے کس حد تک صبر کیا۔ ان کی جگہ میں ہوتا، مجھے قید خانے سے نکلنے کے لیے کہا جاتا تو میں فوراً باہر نکل جاتا۔ 7 سال تک قید میں رہنے کے بعد اگر کوئی قیدی سے باہر نکلنے کے لیے کہے اور باہر نکلنے سے انکار کر دے تو یہ بات بہت عجیب سی لگتی ہے، لیکن یوسف علیہ السلام ہر طرح سے بری ہو کر نکلنا چاہتے تھے۔ چنانچہ آپ نے کہا یوسف نے کہا اپنے بادشاہ کے پاس واپس جاؤ، اس سے پوچھو کہ عورتوں کا صحیح واقعہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے، ان کے ہیلے کو صحیح طور پر جاننے والا میرا پروردگار ہی ہے۔ ساقی واپس آیا، اس نے بادشاہ کو یوسف کا جواب سنایا۔ بادشاہ نے ان عورتوں کو طلب کیا اور کہا بادشاہ نے پوچھا اے عورتوں اس وقت کا صحیح وقت کیا ہے جب تم زور و فریب کے ساتھ یوسف کو اس کی دلی منشا سے بھڑکانا چاہتی تھی؟ انہوں نے صاف جواب دیا کہ معاذ اللہ ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں پائی۔ پھر تو عزیز مصر کی بیوی بھی بول اٹھی کہ ہم تو سچ بولیں گے اور میں نے ہی اسے ورگلایا تھا جس کے جسم اور یقیناً وہ سچوں میں سے ہے۔ یوسف نے کہا اس واسطے اس عزیز مصر جان لے کہ میں نے اس کی پیٹھ پیچھے اس کی خیانت نہیں کی، اور یہ بھی اللہ دغا بازوں کے ہتھ کنڈے چلنے نہیں دیتا۔ میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا، بے شک نفس تو برائی پر ابھارنے والا ہے، مگر یہ کہ میرا پروردگار ہی اپنا رحم کرے، یقیناً میرا پالنے والا بڑی بخشش والا ہے اور بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک یہ یوسف علیہ السلام کا قول ہے، انہوں نے اس وقت کہا جب جیل میں ان کو یہ ساری تفصیل بتائی گئی۔ بعض کے قول کے مطابق بادشاہ نے پاس جا کر انہوں نے کہا کہ بعض مفسرین کے نزدیک یہ بھی ہے کہ عزیز مصر کی بیوی ہی کا قول، مطلب یہ کہ یوسف کی غیر موجودگی میں بھی اسے غلط طور پر تہمت لگا کر بدنام کرنے کا ارادہ نہیں کرتی تھی، بلکہ امانت کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی غلطی کا اعتراف کرتی ہے۔ مطلب یہ کہ میں نے یوسف کو پھسلانے کی کوشش ضرور کی لیکن وہ برائی پر نہیں آئے۔ حقیقت یہ ہے کہ اپنے خاوند کی خیانت نہیں کی اور کسی بڑے گناہ میں واقع نہیں ہوئی۔ حافظ ابن کثیر نے اس قول کو یہ ترجیح دی ہے کہ اسے سیاق و سباق کے ساتھ اگر مناسب مقدار میں یوں بیان کیا جائے۔ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ کہ میں اسے اپنے خاص کاموں کے لیے مقرر کر لوں۔ پھر جب اس سے بات چیت کی تو کہنے لگا آپ ہمارے یہاں سے عزت دار اور امانت دار ہیں۔ تب یوسف علیہ السلام بولے، یوسف نے کہا آپ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا اور باخبر ہوں۔ اس طرح ہم نے یوسف کو ملک کا قبضہ دے دیا کہ وہ جہاں کہیں چاہے رہیں، صحیح ہم جسے چاہیں اپنی رحمت پر پہنچا دیں، ہم نیکوکاروں کا ثواب ضائع نہیں کرتے، یقیناً ایمانداروں اور پرہیزگاروں کو آخرت کا ثواب بہت ہی بہتر ہے۔ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو ملک کا مکمل اختیار دے دیا۔ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو ملک کا مکمل اختیار دیا، اور پھر ایک روایت میں ہے کہ اس نے کہا یوسف علیہ السلام میرا اختیار اب صرف کرسی تک محدود ہے۔ اس طرح تمام معاملات یوسف علیہ السلام کے اختیار میں آ گئے اور خیر و برکت کے ساتھ شروع ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام نے 7 سالوں سے خوب فائدہ اٹھایا، ہر طرح بھلائی ہی بھلائی ہو گئی، غلے کی فراوانی ہو گئی، جس طرح یوسف علیہ السلام چاہتے تھے اسی طرح خرچ کیا جاتا، اور پھر اسی طرح 7 سال ختم ہو گئے۔ علیہ السلام نے ان 7 سالوں سے خوب فائدہ اٹھایا، ہر طرف بھلائی ہی بھلائی ہو گئی، غلے کی فراوانی ہو گئی، جس طرح یوسف علیہ السلام چاہتے تھے اسی طرح خرچ کیا جاتا تھا، پھر اسی طرح 7 سال ختم ہو گئے اور راحت کے سال شروع ہو گئے۔ اس قحط نے نہ صرف مصر کو بلکہ فلسطین وغیرہ کے علاقوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اب چونکہ مصر بہت زیادہ خوشحال تھا، یوسف علیہ السلام نے 7 سال تک غلے کو بچا کر رکھا، اسی لیے لوگ مصر آنا شروع ہو گئے، پھر فلسطین میں بھی غلہ ختم ہو گیا۔
یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں تک بھی قحط کے اثرات پہنچ گئے، بلکہ اس علاقے میں شدید قحط ہو گیا۔ تلاش کے باوجود غلہ نہیں ملتا بھی تھا تو بہت مہنگا۔ فلسطین میں خبر پہنچی کہ مصر کا بادشاہ پرانی قیمت پر غلہ دے رہا ہے۔ یہ خبر اس لیے پہنچی کہ یوسف علیہ السلام پرانی قیمت پر غلہ فروخت کر رہے تھے۔ چنانچہ فلسطین سے غلہ خریدنے کے لیے قافلہ مصر آیا۔ یوسف علیہ السلام پرانی قیمت پر غلہ ضرور دیتے، لیکن ایک آدمی کو صرف اتنا دیتے جتنا ایک اونٹ اٹھا سکتا، تاکہ لوگ اس مال کو ذخیرہ کر کے مہنگا کر کے نہ بیچ سکیں۔ اس لیے جو غلہ خریدتا اس کے لیے ضروری تھا کہ اپنے گھر والوں کو ساتھ لائے۔ یوسف علیہ السلام ہر ایک سے پوچھتے، تمہارے گھر کے کتنے افراد ہیں، انہیں ساتھ لے کر آؤ۔ اس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی مصر جانے کا ارادہ کیا۔ قرآن پاک میں اس کا تذکرہ یوں آتا ہے کہ یوسف کے بھائی آئے اور یوسف کے پاس گئے تو انہوں نے انہیں پہچان لیا، لیکن اس کے بھائیوں نے انہیں نہ پہچانا۔ یوسف علیہ السلام نے گندم دینے سے پہلے پوچھا، تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، تم جاسوس لگتے ہو۔ وہ قسمیں کھانے لگے۔ آپ نے پوچھا، تمہارا باپ کون ہے، تم کتنے بھائی ہو، لیکن کیا تم میں کوئی اور بھی ہے، تمہارا کوئی بھائی فوت تو نہیں ہو گیا؟ اس طرح آپ نے ان سے مکمل تفصیل پوچھی۔ انہوں نے اپنے بارے میں بتایا، اور جب اس نے ان کے لیے سامان تیار کر دیا تو کہا، تم میرے پاس اپنے اس بھائی کو بھی لانا جو تمہارے باپ کی طرف سے ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں پورا ناپ کر دیتا ہوں؟ میں ہوں بہترین مہمانوں میں۔ آپ نے ان سے کہا، اپس اگر تم اسے میرے پاس لے کر نہ آئے تو میری طرف سے تمہیں کوئی ناپ تول ہی نہ ملے گا، بلکہ تم میرے قریب ہی نہ آنا، یعنی اگر تم اس کو نہ لائے تو پھر تم خود بھی نہ آنا غلہ لینے۔ انہوں نے کہا، اچھا، ہم اس کے والد سے سفارش کریں گے اور پوری کوشش کریں گے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے کہا اور اپنے خدمتگاروں سے کہا کہ ان کی پونجی انہی کی بوریوں میں رکھ دو۔ جب لوٹ کر اپنے اہل و عیال میں جائیں گے اور پونجیوں کو پہچان لیں تو بہت ممکن ہے کہ وہ پھر لوٹ کر آئیں۔ دراصل یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کہ کسی طرح وہ دوبارہ آئیں، اور یہ انہیں خدشہ محسوس ہوا کہ ممکن ہے دوبارہ آنے کے لیے ان کے پاس رقم نہ ہو اور یہ غلہ خریدنے نہ آئیں۔ پونجی کا مطلب جو وہ رقم لائے تھے وہ اس کو کہہ رہے ہیں، اس لیے ان کی قیمت کے سامان میں وہ رکھ دی تاکہ وہ دوبارہ واپس آ سکیں۔ جب یہ گھر پہنچے تو سامان کھولنے سے پہلے باپ نے کہا، ہم سے تو غلے کا پیمانہ روک لیا گیا ہے، اب ہمارے ساتھ بھائی کو بھیجیے کہ ہم پیمانہ بھر کر لائیں، اب ہم اس کی نگرانی کے ذمہ دار ہیں۔ یعنی انہوں نے کہا کہ آئندہ ہمیں غلہ اسی صورت میں ملے گا، ہم چھوٹے بھائی بنیامین کو ساتھ لے کر جائیں گے۔ اس پر یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، یعقوب نے کہا کہ مجھے تو اس کی بابت تمہارا اعتبار ہے جیسا کہ اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تھا، بس اللہ ہی بہترین حافظ ہے اور سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ مطلب یہ کہ یعقوب علیہ السلام نے ان کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا سامان کھولا تو کیا دیکھا؟ جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو اس میں اپنا سرمایہ موجود پایا جو ان کی جانب لوٹا دیا گیا تھا، اور کہنے لگے، اے ہمارے باپ، ہمیں کیا چاہیے، دیکھیے تو یہ ہمارا سرمایہ بھی واپس لوٹا دیا گیا ہے۔ ہم اپنے خاندان کو غلہ دیں گے اور اپنے بھائی کی نگرانی رکھیں گے اور ایک اونٹ کا پیمانہ زیادہ لیں گے۔ یہ ناپ تول تو بہت آسان ہے۔ جب یعقوب علیہ السلام نے یہ معاملہ دیکھا اور ان کا اصرار بڑھا تو سوچ میں پڑ گئے کہ معاملہ کچھ اور معلوم ہوتا ہے، پر انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا تھا کہ ساتھ بھیج دیجیے گا۔ یعقوب نے کہا، میں تو ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کو بیچ میں رکھ کر مجھ سے قول و قرار نہ کرو کہ تم اسے میرے پاس پہنچاؤ گے، سوائے ایک صورت کہ تم سب گرفتار کر لیے جاؤ۔ جب انہوں نے پکا قول قرار دیا تو انہوں نے کہا، ہم جو کچھ کہتے ہیں اس پر اللہ نگہبان ہے۔ انہوں نے مزید نصیحت کی اور یعقوب نے کہا، اے میرے بچوں، تم سب ایک دروازے سے نہ جانا بلکہ کئی جدا جدا دروازوں میں سے داخل ہونا۔ میں اللہ کی طرف سے لوٹ آنے والی کسی چیز کو تم سے ٹال نہیں سکتا، حکم صرف اللہ کا چلتا ہے۔ میرا کام اس پر بھروسہ کرنا ہے اور ہر ایک بھروسہ کرنے والے کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ مطلب یہ تھا کہ تم 11 نوجوان ہو، تمہیں دیکھ کر کوئی حسد نہ کر بیٹھے، تم لوگوں کو نظر نہ لگ جائے، اور نظر کا لگ جانا بالکل برحق ہے، اور یہ بسا اوقات انسان کو قبر میں بھی پہنچا دیتی ہے۔ اب یہ روانہ ہوئے، جب انہی راستوں سے جن کا حکم ان کے والد نے دیا تھا گئے تو کچھ نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات مقرر کی تھی وہ اس سے ذرا بھی بچا لے، مگر یہ یعقوب کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا تھا جسے اس نے پورا کر لیا۔ بلا شبہ وہ ہماری سکھلائے ہوئے علم کا عالم تھا، اکثر لوگ انہیں نہیں جانتے تھے۔ انسان کی کوشش کے باوجود تقدیر اپنا کام دکھاتی ہے۔ اللہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ فرمایا اس کے پاس ہمارا دیا ہوا علم تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام جو بھی بات کرتے تھے وہ اللہ کا ذکر ہوتا تھا اور پھر حکم کے مطابق بیان کرتے تھے، پہلے اللہ کا نام لیتے اور پھر یہی ان کا علم تھا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی کیوے کے دربار میں حاضر ہوئے۔ آپ نے معلومات کے مطابق اس کی رہائش کا انتظام کیا، ہر دو کو ایک کمرہ دیا۔
اس طرح بنیامین اکیلے بچ گئے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا چلو اسے ادھر میرے پاس چھوڑ دو۔ جب وہ چلے گئے تو یوسف علیہ السلام نے انہیں گلے سے لگایا۔ جب یہ سب یوسف کے پاس پہنچ گئے تو انہوں نے اپنے بھائی کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا میں تیرا بھائی یوسف ہوں، بس جو کچھ کرتے رہے اس کا کوئی غم نہ کر۔ مطلب یہ کہ وہ بنیامین کو بھی ستاتے رہے۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے کیا کہا، اس کا ذکر سورہ یوسف میں آیت نمبر 70 سے 77 میں اس طرح سے آتا ہے، پھر جب انہیں ان کا سامان اسباب اکٹھا کر کے دے دیا تو اپنے بھائی کے سامان میں پانی کا پیالہ پینے کے لیے رکھ دیا۔ پھر ایک آواز دینے والے نے انہیں پکار کر کہا اے قافلے والو، تم لوگ تو چور ہو۔ انہوں نے ان کی طرف منہ پھیر کر کہا تمہاری کیا چیز کھوئی؟ جواب میں دیا کہ شاہی پیالہ گم ہو گیا ہے، جو اسے لے آئے اسے ایک اونٹ کا غلہ ملے گا، اس وعدے کا میں ضامن ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم تم کو خوب علم ہے کہ ہم ملک میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے، ہم چور نہیں ہیں اور ہم چور ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا چور کی کیا سزا اگر تم جھوٹے ہو؟ جواب دیا کہ اس کی سزا یہی ہے کہ جس کے تھیلے میں پایا جائے وہی اس کا بدلہ ہے، ہم تو ایسے ظالموں کو یہی سزا دیں گے۔ پس یوسف نے ان کے سامان کی تلاشی شروع کر دی اور اپنے بھائی کے سامان کی تلاشی سے پہلے پھر اس پیمانے کو اپنے بھائی کے سامان سے نکالا، اور ہم نے یوسف کے لیے اس طرح کی تدبیر کی کہ بادشاہ کے قانون کی روح سے اپنے بھائی کو نہیں روک سکتا تھا مگر یہ اللہ کو منظور ہو ہم جس کے چاہے درجات بلند فرمائے۔ ہر علم رکھنے والا دوسرا علم والا بھی موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اس کا بھائی بھی پہلے چوری کر چکا ہے۔ یوسف نے اس بات کو اپنے دل میں رکھ لیا اور ان کے سامنے بالکل ظاہر نہیں کیا اور کہا کہ تم بڑے بدماش ہو اور جو تم بیان کرتے رہے ہو اللہ ہی سے جانتا ہے۔ اب وہ بادشاہ یعنی یوسف علیہ السلام کی منت سماجت کرنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ عزیز مصر، اس کے والد کی عمر کے بالکل بوڑھے شخص، آپ اس کے بدلے ہم سے کسی کو لے لیجئے، ہم دیکھتے ہیں آپ بڑے نیک اور نفیس ہیں۔ یوسف نے کہا کہ ہم نے جس کے پاس اپنی چیز پائی اس کے سوا کسی دوسرے کی گرفتاری کرنے سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، ایسا کرنے سے تو ہم یقیناً ناانصافی کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ جب وہ اس سے مایوس ہو گئے تو تنہائی میں بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے۔ ان میں سے جو سب سے بڑا تھا اس نے کہا تمہیں معلوم نہیں تمہارے والد نے تم سے قسم لی تھی کہ اگر اور قول و قرار لیا تھا اس سے پہلے یوسف کے بارے میں تم کو ہی کر چکے ہیں، بس تو اس سرزمین سے نہ ٹلو جب تک کہ والد صاحب خود مجھے اجازت نہ دیں۔ یا اللہ میرے اس معاملے کا فیصلہ کر دے، وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم سب والد صاحب کی خدمت میں واپس جاؤ اور کہو ابا جی آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے اور ہم نے وہی گواہی دی جو ہم جانتے تھے، ہم کچھ غیب کی حفاظت کرنے والے نہ تھے، ہم اس شہر کے لوگوں میں سے دریافت کر لیں گے جہاں ہم تھے اور قافلے سے بھی پوچھ لیں گے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں اور یقیناً ہم سچے ہیں۔ یعقوب نے کہا یہ تو نہیں بلکہ تم نے اپنی طرف سے بات بنا لی ہے، بس اب صبر ہی بہتر ہے، قریب ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس ہی پہنچا دے، وہی علم و حکمت والا ہے۔ پھر یعقوب علیہ السلام رونے لگے اور کہنے لگے ہائے یوسف، ان کی آنکھیں بوجھ جو غم سے سفید ہو چکی تھیں اور وہ غم کو دبائے ہوئے تھے۔ بیٹوں نے کہا واللہ آپ ہمیشہ یوسف کی یاد میں لگے رہیں یہاں تک کہ گھل جائیں گے یا ختم ہو جائیں گے۔ اس پر یعقوب علیہ السلام نے کہا انہوں نے کہا کہ میں تو اپنی پریشانیوں اور رنج کی فریاد اللہ ہی سے کر رہا ہوں، مجھے اللہ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے۔ میرے پیارے بچوں تم جاؤ اور یوسف کی اور اس کے بھائی کی پوری طرح تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، تو یقیناً رب کی رحمت سے نا امید وہی ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔ اب ان کے پاس غلہ خریدنے کے لیے سامان تجارت بہت کم تھا، وہ تھوڑا سا سامان لے کر پھر یوسف علیہ السلام کے پاس گئے۔ پھر جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو کہنے لگے اے عزیز، ہم کو اور ہمارے خاندان کو دکھ پہنچا ہے، ہم حقیر پہنچی لائے ہیں، بس آپ ہمیں پورے غلے کا ناپ دیجئے اور ہم پر خیرات کر دیجئے، اللہ خیرات کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے۔ برادران یوسف ان کے سامنے رو رہے تھے تو اس حد تک پہنچ گئے، چنانچہ یوسف علیہ السلام نے انہیں پریشان کرنا مناسب نہ سمجھا اور اپنا مکمل تعارف کروایا۔ یوسف نے کہا جانتے بھی ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ اپنی نادانی کی حالت میں کیا کیا؟ انہوں نے کہا واقعی تو ہی یوسف ہے؟ جواب دیا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر فضل و کرم کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ جو بھی پرہیزگاری اور صبر کرے تو اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم اللہ نے تجھے ہم پر برتری دی ہے اور یہ بھی بات سچ ہے کہ ہم خطا کار ہیں۔ جواب دیا آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں بخشنے والا اور سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ میرا یہ کرتا تم لے جاؤ اور اسے میرے والد کے منہ پر ڈال دو کہ وہ دیکھنے لگیں اور اپنے خاندان کو میرے پاس لے آؤ۔ وہ قمیض لے کر یعقوب علیہ السلام کی طرف چل دیے۔ جو ہی مصر سے چلے یعقوب علیہ السلام نے خوشبو محسوس کر لی۔
جب یہ قافلہ جدا ہوا تو ان کے والد نے کہا مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ کہنے لگے ابو آپ اپنے اسی پرانے خط میں مبتلا ہیں۔ جب خوشخبری دینے والے پہنچ کر ان کے منہ پر وہ کرتا ڈالا اسی وقت وہ پھر سے بینا ہو گئے۔ اور کیا میں تم سے یہ نہ کہا کرتا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے جو باتیں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے؟ انہوں نے کہا ابا جی آپ ہمارے لیے گناہوں کی بخشش طلب کیجئے، بے شک ہم قصوروار ہیں۔ میں جلد ہی تمہارے لیے پروردگار سے بخشش مانگوں گا۔ جب خوشخبری دینے والے نے پہنچ کر ان کے منہ پر وہ کرتا ڈالا اسی وقت سے وہ بینا ہو گئے اور کہا میں تم سے نہ کہا کرتا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ انہوں نے کہا ابا جی آپ ہمارے لیے گناہوں کی بخشش طلب کیجئے، بے شک ہم قصوروار ہیں۔ آپ نے کہا اچھا میں جلد ہی تمہارے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، وہ بڑا مہربان اور بخشنے والا ہے۔ پھر سارا خاندان یوسف علیہ السلام کے پاس آیا۔ یہ سارا گھرانہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا تو یوسف نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا اللہ کو منظور ہے تو آپ سب امان کے ساتھ مصر میں رہیں۔ آپ اپنے تخت پر اپنے ماں باپ کو اونچا بٹھایا اور ان کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ تب ہوا کہ ابا جی یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے، میرے رب نے اسے سچا کر دیا۔ اس نے میرے ساتھ بڑا احسان کیا جبکہ مجھے جیل سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے یہاں لے آئے۔ اس کے بعد جو شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ڈال دیا، میرا رب جو چاہے اس کے لیے بہترین تدبیر کرنے والا ہے اور وہ بہت علم و حکمت والا ہے۔ اے میرے پروردگار تو نے مجھے کچھ حکومت عطا فرمائی اور مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی۔ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا ولی اور کارساز ہے۔ تو مجھے اسلام کی حالت میں وفات دے اور نیکوکاروں میں ملا دے۔ آمین۔